صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سنیں، مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچائے، تو یہ عمل بدعت ہے، مگر اس سے وہ کھانا حرام بولو بھائی نہیں ہوتا. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے. لہٰذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھٹے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے بدلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں، اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. یہی نہیں، ابھی اور سنیے. ہمارے یہاں محرم کے مہینے میں رنگ برنگے شربت، روٹی کی چوری اور کھچڑے پر نیاز دلوائی جاتی ہے. کیا اور بھی کسی چیز پر نیاز دلوا سکتے ہیں؟ اور اسی چیز پر نیاز کیوں دلواتے ہیں؟ اور اسی دن کیوں نیاز دلواتے ہیں؟ ان پر نیاز دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حلال طیب چیزیں. شروع کے دن امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے تھے اور بڑا ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا تھا. تو یوں یہ ایک انتہائی کربناک اور دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا. چونکہ یعنی کہ یہ بہت زیادہ ان پر ظلم ہوئے تھے تو یہ زیادہ یادگار بن گئی ان کی. تو مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنی بھی ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اس طرح محبت میں ان کو اصال ثواب کثرت سے کیا جاتا ہے، اصال ثواب کرنا چاہیے. لیکن محرم یا 10 تاریخ یہ شرط نہیں ہے، سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور 10 تاریخ کو کرتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، مطلب ایک عرف ہے، روٹین ہے، تو اس کو یہ غلط تو ہے ہی نہیں، مگر اس کو لازم کمپلسری واجب نہ سمجھے. ایک امر مستحب ہے، جو کرے ثواب کا حقدار ہے، نہ کرے گناہ گار نہیں ہے. یہی نہیں، ابھی اور سنیے. 10 محرم یا کچھ اور تاریخیں یا بڑی 11ویں اور 13ویں اور یہ کنڈے کے اس موقع پر بھی اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال جو ہے نا اس میں ذرا پیچیدگی ہے. کچھ تو ایسے کھانے ہیں کہ وہ لوگ صرف خاص دنوں میں پکاتے ہیں. وہ دن بے شک شریعت میں اس لیے مقرر نہیں کیے گئے، مگر وہ کھانا جو ہے نا صرف خاص دنوں میں پکایا گیا جو اس پر قرآن مجید پڑھ دیا گیا، ایسے حرام نہیں ہوتا. کچھ کھانے ہیں جو لوگ بزرگوں کی نیازوں کے طور پر پکاتے ہیں کہ یہ ہم کھائیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہوگی، بزرگ خوش ہوں گے، وہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو بزرگ ناراض ہو کر ہمارے کاروبار کو برباد کر دیں گے. یہ ہے مشرکانہ ذہنیت. اس ذہنیت سے جو کھانے پکائے جائیں ان پر کچھ پڑھا جائے یا نہ پڑھنے کا اس میں دخل نہیں، وہ ایسے نیت سے ہی نہ حرام ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کھانے چاہیے. اس سے ان کی شرکیہ باتوں کی تائید ہوگی. یہ فرق رکھنا چاہیے کہ جو عام نظر نیاز ہے وہ اور جو مشکل حل کرنے کے لیے لوگ جیسے لیتے ہیں وہ نہیں ٹھیک. جی یہ بات مولانا واضح ہوگی. ہاں، عام تہواروں پر جو پکاتے ہیں کھانے ان کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں. اگر کسی نے بھیجا تو نفرت نہ کرے، نہ اس کو پھینکے. جو نیازیں دیتے ہیں نا لوگ، اس سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں اور بزرگ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک. یہی نہیں، ابھی اور سنیے. کل کے درس کے بعد ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ اگر غیر اللہ کی نیاز آئے تو ہم پھر جانوروں کو ڈال سکتے ہیں؟ ان سے لے لیں لیکن جانوروں کو ڈال دے، خود نہ کھائیں. میں نے کہا نہیں، آپ کا لینا بھی ناجائز ہے. آپ لے لو گے، دینے والا سمجھے گا بھی ساڈی پارٹی دا بندہ ہے. قبول تو کر لی. اس کو گیٹ پہ کہو بھائی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا. میرے نزدیک وہ لوٹ جائے، کم از کم آپ کے ذریعے توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے. اہل تشیع کے گھروں میں، اچھا یہ لفظ اہل تشیع ہم بھی پہلے بولتے تھے، لفظ اہل تشیع نہیں ہے، یہ اہل تشیع ہے کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں. بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں، اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا. البتہ یہ عمل کرنا، 11ویں دلوانا، 30 40 کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں،
تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ شمار ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے، اس طرح کا رزق قابل قبول نہیں ہوگا۔